ایک پرائی زمانے کی بات ہے جب دو پڑوسی سلطنتوں میں امن و سکون تھا۔ ایک سلطنت میں شہزادی لیلا رہتی تھی۔ لیلا کا حسن ایسا تھا کہ چاند بھی شرما جاتا۔ اس کی آنکھیں گہرے سمندر کی مانند تھیں اور مسکراہٹ پھولوں کو بھی شرماتی تھی۔ وہ محل کے سبز باغ میں گھنٹوں بیٹھ کر پرندوں سے باتیں کرتی، پھولوں کو سہلاتی اور خوابوں کی دنیا میں کھو جاتی۔ دوسری سلطنت کا شہزادہ عارش تھا۔ عارش نہ صرف خوبصورت تھا بلکہ بہت بہادر اور نیک دل بھی۔ وہ اپنے لوگوں کی ہر خوشی اور غم میں شریک ہوتا۔ ایک دن جب وہ جنگل میں شکار کے لیے گیا تو اسے ایک زخمی ہرن ملا۔ عارش نے اس کا علاج کیا، اسے پانی پلایا اور آزاد کر دیا۔ ہرن نے اس کی طرف دیکھ کر شکریہ ادا کیا جیسے وہ سمجھ گیا ہو۔ ایک چاندنی رات کو لیلا محل کی بلند بالکونی پر کھڑی تھی۔ دور افق پر ستارے جھلملا رہے تھے۔ اچانک اس کی نظر ایک گھڑ سوار پر پڑی جو جنگل کی طرف سے آ رہا تھا۔ وہ عارش تھا۔ دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے ملے اور گویا زمانہ رک سا گیا۔ لیلا کا دل زور زور سے دھڑکا۔ عارش بھی گھوڑے کی لگام کھینچ کر ٹھہر گیا۔ اس کے بعد عارش روزانہ اسی راستے سے گزرتا، لیلا بھی بالکونی پر انتظار کرتی۔ ایک دن عارش نے ہمت کی اور محل کے دروازے پر جا کر کہا، میں شہزادی لیلا سے ملنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی کیونکہ عارش کی نیکی کی دھوم دور دور تک تھی۔ جب دونوں پہلی بار آمنے سامنے ہوئے تو لیلا نے شرماتے ہوئے کہا، آپ روز یہاں کیوں آتے ہیں؟ عارش نے مسکرا کر جواب دیا، کیونکہ میرا دل اب یہیں بس گیا ہے۔ باتوں ہی باتوں میں انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ وہ باغ میں ملنے لگے، ایک دوسرے کے خواب سننے لگے، ہنستے، گاتے اور مستقبل کے منصوبے بناتے۔ مگر خوشی زیادہ دیر نہ رہی۔ لیلا کے والد نے اس کی شادی ایک دور کی امیر سلطنت کے شہزادے سے طے کر دی جو ظالم اور مغرور تھا۔ لیلا رو پڑی اور عارش کو سب بتا دیا۔ عارش نے کہا، میں تمہیں کبھی کسی اور کے حوالے نہیں ہونے دوں گا۔ میری جان ہو یا دل، سب تمہارا ہے۔ عارش نے اپنے والد سے بات کی، دونوں سلطنتوں میں جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا، مگر عارش نے ایک دانشمندانہ راستہ نکالا۔ اس نے ایک عظیم الشان میلہ منانے کا اعلان کیا اور دونوں بادشاہوں کو مدعو کیا۔ میلے کے دن سب جمع ہوئے، ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اچانک عارش میدان کے بیچ میں آیا اور بلند آواز میں کہا، میں شہزادی لیلا سے محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ مجھے قبول کرے تو میں اسے ساری عمر خوش رکھوں گا، اگر نہ کرے تو میں سر جھکا کر چلا جاؤں گا۔ سب خاموش ہو گئے۔ لیلا آگے بڑھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر مسکراہٹ بھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں قبول کرتی ہوں۔ عارش، لیلا کے والد بھی یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ ظالم شہزادہ شرمندہ ہو کر واپس لوٹ گیا۔ چند دن بعد لیلا اور عارش کی شادی ہوئی۔ پورے ملک میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دونوں نے مل کر سلطنت کو جنت بنا دیا۔ لوگوں کی خوشحالی، انصاف اور محبت ان کا مشن بن گیا۔ آج بھی کہا جاتا ہے کہ سچی محبت ہر رکاوٹ عبور کر لیتی ہے اور دو دلوں کو جوڑ کر ایک خوبصورت کہانی رقم کر دیتی ہے۔